الکریم وعلی آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے چین دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، بے قرار روحوں کی طمانینت کا باعث ہے، اور اللہ کے قرب کا اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ رہو، دلوں کا سکون، چین، طمانینت، اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کو روحانی چین اور قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، غافل ہوتا ہے، گریز کرتا ہے، فرمایا میں اس پر معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، منہ موڑ کر دنیا طلبی، جمع زر، اخذ مال، دنیا کی پوجا پاٹ میں آسائش، آرام، سکون، سہولیات کی تلاش میں دوڑتا پھرتا ہے، سرگرداں رہتا ہے۔ فرمایا تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جاؤ میں تم سے خوشحالی کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہے، جتنے لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اس کے ذکر کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، مگر یہ دنیا کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، اپنے سائے کے پیچھے بھاگو گے کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا، جتنا بھاگو گے سایہ اور پیچھے آگے چلا جائے گا، اور بھاگو گے اور بھاگتا چلا جائے گا۔ ہاں سائے سے منہ پھیر کر دوسری طرف بھاگو گے تو یہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ یعنی دنیا کی طلب رکھو گے، جستجو رکھو گے تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ کر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو یہ دنیا ہاتھ باندھ کے تمہارے پیچھے پیچھے آتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد، فرمان اللہ کا، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب یعنی بندے تک ہے کہ وہ اللہ سے کیا گمان رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، گمان رکھتا ہے، ظن رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اور بندہ اگر یہ سوچتا ہے نہیں اللہ گرفت کرے گا، اللہ پکڑے گا، تو رب بھی وہی معاملہ فرماتا ہے۔ ہاں بندہ یہ سوچے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر مجھے کملی والے نے، امام الانبیاء نے، زہرا پاک کے بابا جان نے، حسنین کریمین کے نانا جان نے، تاجدار کائنات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک طرف 70 مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتی ہیں، اور 70 ماؤں کے پیار کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھو تو وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب بندہ جب یہ گمان رکھتا ہے کہ رب مجھے بخش دے گا، رب کرم کرے گا،
مہربانی فرمائے گا؟ فرمایا بندہ جو میرے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، میں رب اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ فرمایا اذا ذاکرنی فانا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے ذکر کرتا ہے۔ اور اگلے الفاظ تو مزید دل کو تسلی دینے والے اور روحانی دنیا میں ایک نورانیت کی کرنیں بکھیرنے والے ہیں۔ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، فرمایا اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، پوشیدہ یاد کرتا ہے، تو پھر میں بھی اس کو پوشیدہ یاد کرتا ہوں، اور کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طرح یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، فرمایا اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، محفل میں یاد کرتا ہے، فرمایا میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی اب ہم اللہ کو یاد کریں گے بھائی اپنے اہل محلہ کی محفل میں، مقتدیوں کی محفل میں، نمازیوں کی محفل میں، تعلق والوں کی محفل میں، اپنے عقیدت مندوں کی محفل میں، شاگردوں کی محفل میں اللہ کو یاد کریں گے۔ فرمایا میں رب عرش پر عاملین عرش اور نورانی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب ہو کر، خالق ہو کر بندے کا ذکر کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً او کما قال متفق علیہ۔ فرمایا اگر وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، ایک بالشت بندہ میری طرف آتا ہے، تو میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ اور فرمایا اگر وہ ایک بازو کے برابر میری طرف بڑھتا ہے، بازو کتنا؟ ایک گز ہے نا، ایک گز اگر میری طرف آتا ہے، میری رحمت 2 گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، تو یہاں اس کا میں ترجمہ یہ کرتا ہوں جو اس کی رحمت، فرمایا بندہ اگر چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر باہیں پھیلا کر اسے سینے لگا لیتی ہے۔ اتنا کریم بھی کوئی ہے؟ رب ہو کر، کائنات کا خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، وہ اتنا کریم اور اتنا مہربان ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کمی اس طرف سے تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کمی تو ہماری طرف سے ہے، کوتاہی ساری تو ہماری طرف سے ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، منزل پہ آنا ہی کوئی نہیں چاہتا۔ فرمایا ہمارا دروازہ تو کھلا ہے، اور رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، بخشش کے کھلے ہیں، مغفرت کے کھلے ہیں۔ گو نامہ سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، گو نامہ سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت حصیاں کے سبب دروازہ رحمت کھلا ہے آجا۔ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آنے میں ہم دیر کر رہے ہیں، اس کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بلکہ سے پہلے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، یہ بدری صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت او کما قال رواہ البخاری۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، اور دوسرا اللہ کو فراموش کرنے والا، اس کے ذکر سے تہی دامہ، اس کی یاد سے غافل۔ حضور نے مثال بیان فرمائی
کہ یہ دونوں کس طرح ہیں، ایک ذکر کرنے والا اور ایک ذکر نہ کرنے والا. فرمایا کمثل الحی والمیت، فرمایا یہ سمجھ لو کہ جو ذکر نہیں کرتا، ذکر سے غافل ہے اور ذکر کی نعمت سے تہی دامہ ہے، منہ موڑا ہوا ہے اور اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے. فرمایا وہ چل رہا ہے مگر مردہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے مگر مردہ ہے، وہ کھا رہا ہے مگر مردہ ہے، وہ پی رہا ہے مگر مردہ ہے. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمجھ لو اس کی جان بھی زندہ ہے، اس کا ایمان بھی زندہ ہے، اس کا ظاہر بھی زندہ ہے، اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے. فرمایا زندہ تو وہی ہے جو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ تو گویا مردہ ہو چکا ہے. اور ترمذی شریف کی اور مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہما شاہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا خفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ او کما قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ابھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ آسمان سے رحمت کے فرشتے اتارتا ہے، وہ اپنے پر کھول کر آل ذکر کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. جس طرح آپ اللہ کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ہم نظر نہیں آتے، اللہ کے فرشتوں کے رحمت کے پر چھائے ہوئے ہیں اور آپ سب ان کے سائے میں ہیں. اور فرمایا کہ اور اللہ کی رحمت انہیں آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکون کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان حاضرین کے نام طلب کرتا ہے، کون کون بیٹھا ہوا ہے. جب فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں یا اللہ وہ بندہ وہ بندہ وہ بندہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو رب ذوالجلال ان سب کی طرف رحمت کی نظر سے مسکرا کر دیکھتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اب رب جس بندے کی طرف اس کی رحمت مسکرا کر دیکھے تو پھر اس کی خوش نصیبی اور عرفہ بختی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ والصیام والذکر تضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام ابو داؤد نے اس کو سنن نبی داؤد میں نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ والصیام والذکر، فرمایا بے شک نماز، روزہ، ذکر الہی تضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، فرمایا ذکر الہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور ایک یہ ہے کہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. فرمایا مال خرچ کرنے والے سے 700 گنا زیادہ اللہ ذکر کرنے والے کو فضیلت عطا فرماتا ہے. اب یہ کہے بندہ کہ جی میرے پاس ہے کچھ نہیں، گھر کا چولہا نہیں جلتا تو میں دین پر کیسے خرچ کروں، میرے معاملات نہیں. بندہ کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا ہے نا کہ بھئی یہ لٹا رہے ہیں، یہ دین پر لگا رہے ہیں، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی دیتا. مال بہت چھوٹی چیز ہے. فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز، روزہ، یہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اس مال خرچ کرنے والے سے بھی اللہ 700 گنا اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. چلو اس کے لیے تو کوئی بات ہے نا جی، مال خرچ کرنی تو زبان تو ہے نا، اللہ کا یاد کر، یہ تو اس پہ تو پیسے نہیں لگتے، اس پر تو کچھ اور چیز خرچ نہیں ہوتی. لہذا اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر ہو. اور اس لیے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر. یعنی گویا یہ سمجھ لو کہ جو غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے منہ موڑے ہوئے ہے اور اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہے،
سمجھ لو جو غفلت میں پڑا ہوا ہے قریب ہے کہ کہیں یہ غفلت اس کو کفر میں مبتلا نہ کر دے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. امام احمد بن حنبل نے اور ابن حبان نے، ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو، اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی ضربیں لگایا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ دیکھنے والے تمہیں سمجھیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں. یعنی مجنون یہ اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، اس کو ارد گرد کے ماحول کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، کسی اور طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. لوگ تاکہ اس کو یہ سوچیں کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یعنی مجنون ہونا دوسرے مطلب یعنی دماغ میں خلل پیدا ہو گیا، گویا وہ دنیا سے اس نے تعلق ہی توڑ لیا، اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. اسی بات پر میں بات ختم کروں کہ بزرگان دین نے لکھا ہے، تصوف کی کتابوں میں آتا ہے سمجھانے کے لیے کہ مجنو چونکہ لیلا کے عشق میں گرفتار تھا، اپنے آواز کھو بیٹھا تھا اور لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے. نام ہے قیس بن عامر، مجنو کا نام کیا ہے؟ قیس بن عامر. مجنو کیوں کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، دیوانے کو، جس کے دماغ میں خلل ہو، اس کو مجنو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لیلا کے عشق میں گویا اپنی ذات سے باہر نکل گیا تھا. تو گزرتا جا رہا ہے کہ صحرا میں تو کوئی ایک دنیا دار سا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر نماز میں بھی ہے اور تصورات کچھ اور ہیں. اقبال نے کہا نا میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو وہ آگے سے گزرا، پکڑ لیا اس نمازی نے، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیلا کی محبت نے تجھے اندھا کر دیا ہے، دیوانہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو جو ہے آگے گزرا اور میری نماز توڑ دی ہے. رکھ کے دو کان کے نیچے لگائیں مجنو کے. تو مجنو ہنسا، اس نے کہا بھائی میں تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے. اس نے کہا میں حیران ہوں کہ میں لیلا کے عشق میں ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں آگے سے گزر رہا ہوں اور تو اپنے آپ کو پروردگار کا عاشق کہتا ہے، اس کے آگے سر جھکا رہا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے تو نے مجھے گزرتے ہوئے دیکھ لیا. ان کا پہلے تو اپنا قبلہ درست کر پھر مجھے سزا دینا. بات تو اس کی ٹھیک ہے. نے کہا کہ تو اللہ کے عشق میں ہے اور تجھے ارد گرد پر نظر ہے اور میں تو ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھے تو ماحول کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ پورے مصروف ہو کر اور پوری لگن کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے لمحے بسر کریں. یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. ان لمحوں کو غنیمت جانیں. کیا پتہ پچھلے سال کتنے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں. اگلے سال پتہ نہیں کون یہاں بیٹھا ہوگا، کون اپنے کفن میلے کر چکا ہوگا قبر میں. تو جتنے لمحے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزاریں. اور بندہ مومن کی تو یہ شان یہی ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.